السلام علیکم ناظرین اس سین میں ہم دیکھیں گے کہ حلیمہ فاطمہ خاتون کے پاس آتی ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ حلیمہ بس بھی کرو، اتنی زیادہ اداس نہ ہوا کرو، کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ میں اب ہنس بھی نہیں سکتی ہوں بہن۔ حلیمہ خاتون فاطمہ سے کہتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے میں فاطمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ میں نے تجھے دیکھا کہ تم والد کی وجہ سے بھی پریشان تھی، لیکن والد کی اصل وجہ نہیں ہے، اپنی وجہ بتاؤ، تم کیوں نہیں ہنسی؟ اتنے میں حلیمہ درشن سردار کو دیکھتی ہیں کہ وہ سرنگ سے باہر آتے ہیں اور حلیمہ کہتی ہیں بڑی حیران ہو کر کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور اسے آواز دے کر بلاتی ہے کہ تمہیں تو بھائی نے یہاں سے جلا وطن کر دیا تھا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ درشن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ارحان سردار نے جلا وطن کیا تھا برسا کے لیے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، تمہیں برسا کے لیے سرنگیں کھودنی ہیں، یہ ایک چال تھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور تم مجھے بتائے بنا وہاں سے کیسے آ گئی؟ درشن سردار کہتے ہیں کہ مجھے حکم تھا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ فاطمہ حلیمہ کے یہ ری ایکشن دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوتی ہے کہ حلیمہ درشن سردار سے محبت کرتی ہے، اور درشن سردار کہتے ہیں کہ تم میرے لیے اتنی فکر مند تھی کہ میں نے تجھے جلا وطن کے بارے میں نہیں بتایا اور تم اداس تھی۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ نظریں چراتی ہے اور فاطمہ خاتون کی طرف دیکھتی ہیں۔ فاطمہ خاتون بھی حلیمہ کی طرف دیکھتی ہیں اور درشن سردار حلیمہ کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں تمہاری وجہ سے پریشان نہیں تھی، تم اپنے کام پر جاؤ۔ فاطمہ کہتی ہیں دیکھو بہن، درشن نہیں گیا اور تم بلا وجہ کئی دنوں سے میرا دماغ کھا رہی تھی، دیکھو اب سب کچھ ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ حلیمہ بڑی حیران ہو کر فاطمہ کی طرف دیکھتی ہیں اور درشن سردار کہتا ہے کہ کیا تم دونوں اندر گھس سکو گی ان سرنگوں میں، کہ سپاہیوں کے آنے تک ہم سب اس سرنگوں میں داخل ہو کر کافروں کے درمیان گھل مل جائیں گے؟ حلیمہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، ہم اسی جہنم میں پلے پڑے ہیں درشن صاحب۔ درشن کہتا ہے کیا یہ سچی کہانی ہے یا مذاق ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں ہاں بالکل، یہ سچی بات ہے، ہم کسی قسم کا مذاق نہیں کر رہے، اور تم اپنے کام پر جاؤ۔ درشن صاحب اپنے کام پر جانے لگتے ہیں۔ فاطمہ اور حلیمہ ایک دوسرے سے گلی ملتے ہیں۔ اتنے میں علاؤدین صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرنگوں کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ تو حلیمہ اور فاطمہ بتاتے ہیں سپاہی کام کر رہے ہیں، لیکن ملبہ بہت زیادہ ہے۔ تو علاؤدین صاحب کہتے ہیں کہ اتنا سوراخ کافی ہے کہ جس میں سے ایک سپاہی نکل جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی درشن سردار کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں درشن سردار، تمہیں تو جلا وطن کر دیا گیا تھا؟ تو درشن صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، مجھے ارحان صاحب نے جلا وطن صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو دکھا سکے کہ مجھے جلا وطن کیا ہے اور مجھ پر شک نہ کریں، میں اس لیے برسا کی فتح کے لیے یہاں سرنگیں کھود رہا ہوں، اور علاؤدین کہتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے مستقبل کا ایک نیا راستہ کھولیں گے، انشاءاللہ برسا کو فتح کریں گے۔ درشن سردار کہتا ہے کہ جو حکم میرے سردار، ہم تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ علاؤدین جوش بھری تقریر کرتے ہیں اور حلیمہ اور فاطمہ بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں۔